میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ریلوے کے اوپر میں کافی سارے پروگرام کر چکا ہوں۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انگریز ریلوے بچھا رہے تھے یہ کو ہماری خدمت کے لیے نہیں تھی کہ جی ہم غریب غربا جو ہیں یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ وہ سفر کر سکیں۔ زیادہ تر جو تھی نا، خاص کر کے جو پاکستان میں جو اب پاکستان ہے، اس میں جو ٹرینز بچھائی گئیں وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بارڈر تک ہم پہنچ جائیں، یعنی یہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر تھا وہاں تک، بلوچستان افغانستان والا، کیونکہ دو قسم کے پسو پڑے ہوئے تھے انگریزوں کو۔ ایک تو 19ویں صدی میں تو یہ تھا کہ جی روس آ جائے گا، گھس جائے گا، انڈیا پہ قبضہ کر لے گا اور انگریز بادشاہ کو ٹھڈے شڈے مار کے یہاں سے نکال دے گا۔ اور پھر جیسے پہلی جنگ عظیم چالو ہوئی تو اس میں یہ خطرہ تھا کہ وہ جرمن چلے آ رہے ہیں، وہ کیونکہ ہر بار دونوں جنگ عظیم جو ہوئیں ان کے اندر جرمنز کی ترکی کے ساتھ الائنس تھا، تو انگریزوں کو یہ پسو تھے کہ یار وہ جرمن نہ چڑھائیں ہمارے اوپر، تو ریلوے اس لیے زیادہ تر بچھائی گئی۔ اور 1886 میں تو انگریز راج کو بہت ہی پسوڑی تھی یہ اس بات کی کہ روس چڑھ جائے گا ہمارے اوپر۔ اب دیکھیے کہ 1870 کی جو دہائی تھی اس کے آخری سالوں میں اٹک والا پل بن گیا تھا، اور 1883 تک جو تھی لائن وہ پشاور بھی پہنچ گئی تھی، تو ایک تو وہ لائن انہوں نے بچھا لی۔ اس کے 3 سال بعد 1886-87 کے اندر جو تھی ٹرین وہ کوئٹہ بھی پہنچ چکی تھی، اور وہ بولان مشکاف روٹ جسے کہتے ہیں نا، اس سے نہیں گئی تھی، وہ گئی تھی سبی سے شمال کو ٹرن کر جاتی تھی۔ وہ میں دکھا چکا ہوں آپ کو پہلے کہ کس طرح وہ خوست زردالو سے ہو کے پھر چھپر رفٹ کا جو بہت بڑا پہاڑ پھٹا ہوا ہے اس میں سے وہ بہت ہی ڈرامیٹک پل ہے جس میں سے گزر کے اوپر سے گھوم کے کوئٹہ کو آتی تھی بوستان کی طرف سے۔ تو یہ تو ہو گیا، لیکن بیچ میں 2 وادیاں تھیں۔ ایک تو تھی کرم ندی کی، آج کل بڑی خبروں میں آیا اور خبریں کو اچھی نہیں ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ پاڑا چنار کے نزدیک سے کرم نکل کے آتا ہے اور آ کے سندھو میں گرتا ہے۔ تو ایک تو کرم ندی والا جو تھا ایکسس، اس سے روسی آ سکتے تھے، اور دوسرا گومل ندی والا تھا۔ تو انگریزوں کو یہ تھا کہ یہاں بھی ہم نے لائن پہنچانی ہے۔ تو 1907 میں خوشحال گڑھ کا پل بن گیا جس سے راولپنڈی سے کوہاٹ ڈائریکٹ ٹرین جاتی تھی، اور پھر کوہاٹ سے ٹل نیرو گیج۔ یاد کراتا چلوں کہ یہ جو ہماری براڈ گیج ہے یہ 5 فٹ 6 انچ چوڑائی کی لائن ہوتی ہے، اور کافی مختلف قسم کی گیجز ہیں۔ ہمارے یہاں براڈ گیج ہے۔ تو جو کوہاٹ سے آگے ٹل کو لے کے گئے بارڈر کی طرف، وہ 2.5 فٹ کی لائن تھی۔ اور اسی طرح 1931 میں کالا باغ کا جو وہ ڈرامائی پل ہے وہ بن گیا تھا، لیکن وہ بھی نیرو گیج کے لیے تھا، اور وہ ٹرین بنوں سے براستہ لکی مروت ہوتی ہوئی کالا باغ پر پل کو پار کرتی تھی، اور ماڑی انڈس ایک جگہ ہے جسے انگریزوں کی کتابوں میں ماڑی گھاٹ کے نام سے لکھا گیا، کیونکہ وہاں کسی زمانے میں ایک گھاٹ تھی جہاں سے کشتی پہ لوگ آر پار جایا آیا کرتے تھے۔ پھر جب 1931 میں پل بن گیا تو ٹرینیں بھی چل پڑیں اور لوگ پل کے ذریعے پیدل چل کے پار ہو جاتے تھے۔ تو 1930 کی دہائی کے اندر وہ جو تھی لائن بنوں سے ماڑی انڈس بھی آ گئی، نیرو گیج۔ اور اس ٹرین کے اوپر بنوں سے میں ایک بار ماڑی انڈس آیا تھا 1986 یا 87، سردیوں کے دن تھے، دسمبر 1986 ہوگا یا جنوری 1987، کیونکہ اس کے فوراً بعد یہ لائن بند کر دی گئی۔ میری خوش قسمتی کہ میں یہ سفر کر سکا تھا، اور بڑے یادگار سفر تھے یہ، کیونکہ یہ لائنیں جو تھیں یہ بڑی کلچرلی رچ ہوتی تھیں۔ اس میں سادہ لوگ ہوتے تھے،
صاحب لوگ تو کوئی نہیں ہوتے تھے، سب ہمارے جیسے غریب غربا. تو ٹرین پہ ایسے تھا کہ جیسے میلہ ہوتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے گپ لگا رہا ہے، کھانے پینے کو ایک دوسرے کو دے رہا ہے. اور بنوں سے ماڑی انڈس میرا خیال ہے کوئی 140 کلومیٹر تھا، جس کو کوئی 7 کے 8 گھنٹے لگتے تھے. تو دلچسپ ہوتا تھا. یہ جو آپ ریلوے اسٹیشن دیکھ رہے ہیں، چونا بونا تو خوب کیا ہوا ہے، کیونکہ اب ایک ٹرین جو کہ پشاور سے براستہ راولپنڈی پھر اٹک سے ہوتی ہوئی نیچے جنوب کی طرف آتی ہے کراچی کو جانے کو، وہ یہاں سے گزرتی ہے. اس کے اوپر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ تھا تو یہ نیرو گیج، ایک سائڈ پہ نیرو گیج ہے اور ایک سائڈ پہ براڈ گیج بھی ہے اس کے ساتھ. تو یہاں سے ٹرینز تو وہ بھی گزرتی ہیں، تو چونا مونا کر کے اس کو رکھا ہوا ہے. لیکن اس کی پچھلی طرف جہاں نیرو گیج کی لائنیں ہیں نا، وہاں حالات یہ ہیں. کھڑکی جہاں سے ٹکٹ ونڈو جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کا حال یہ ویران پڑی ہے بیچاری. اور ایک اور بھی ٹرین چلتی تھی، وہ لاہور سے ماڑی انڈس کو جوڑتی تھی. وہ لاہور سے چلتی تھی تو براستہ شیخو پورہ، چک جھمرہ، لائل پور، اور پھر واپس چک جھمرہ، اور پھر وہاں سے خوشاب کے رستے ہوتی ہوئی سرگودا سے گزرتی، اور پھر کندیاں سے ہو کر شمال کو گھوم جاتی تھی، اور وہ آ کے ماڑی انڈس پہ ختم ہوا کرتی تھی. میرا دوست عطاء الرحمن شیخ جو ہے وہ ان دنوں میں لاہور میں ہوتا تھا، تو وہ بڑا کالا باغ میں اس کی دوستی تھی کچھ دوستوں کے ساتھ. تو وہ ویکنڈ گزارنے کالا باغ جایا کرتا تھا. جب کوئی 2-3 دن کی چھٹی ہوتی تھی تو عطا جو ہے وہ اس ریل پہ بیٹھ کے تو ادھر چلا جایا کرتا تھا کالا باغ. شام کو 5 بجے وہ ریل چلتی تھی، ویسے 4:55 اس کا وقت تھا چلنے کا، لیکن جیسی پیسنجر ٹرینز کی عادت ہے ہمارے یہاں، ویسے تو ایکسپریس ٹرینز کی بھی وہی عادت ہے، تو وہ کچھ آدھا پونا گھنٹہ لیٹ چلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اور پھر وہ عطا چونکہ وہ نقل بڑی اچھی اتار لیتا ہے، پھر وہ ڈائلاگ سنایا کرتا تھا کہ وہ کیا قسم کے ڈائلاگ چل رہے ہیں. نیچے ساس بہو کی چپکلش، وہ پورا ڈرامہ تھی وہ ٹرین. اور 4:55 پہ چلنا، اور صبح 6-6:30 بجے اس نے ماڑی انڈس پہنچنا ہوتا تھا. اس میں بھی وہ 1-1.5 گھنٹہ لیٹ عام ہی ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ تھی بڑی مزیدار. میں نے بدقسمتی سے اس پہ کبھی سفر نہیں کیا. میں اس لائن کو آگے پیچھے جاتے ہوئے رک کے دیکھا، یہ ابھی آج پچھلے 10 سال میں، لیکن میں نے اس ٹرین پہ سفر نہیں کیا. اور بدقسمتی سے وہ ٹرین بھی بند ہو گئی ہے. ہمارے جو گڑبڑ دگار ہیں ان کی پتہ نہیں کیا مرضی ہے، گڑبڑ دگار ہی ہیں نا جی. انہوں نے ریلوے کو بند کرنے کی بڑی جتن کیا. پوری دنیا میں ریلوے کے لیے بڑا کام ہوتا ہے، ہمارے یہاں بڑا جتن کیا گیا کہ ریلوے کو کسی طریقے سے ناکام کر کے بند کر دیں، تو اور بسیں اور ٹرک چلائیں، کیونکہ روکڑا اسی میں ہے. ٹرین تو پھر سرکاری ہے نا، وہ نہیں چلنی چاہیے نا ریلوے. تو لاہور سے ماڑی انڈس جو 291 پیسنجر ٹرین اور وہاں سے واپس 292 آیا کرتی تھی، وہ اب کئی سال سے بند ہے. اس کے اوپر ایک ریلوے اسٹیشن کی میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں. یہ بندیال کا ریلوے اسٹیشن ہے، گاؤں ہے بندیال، اور میرا دوست احمد یار بندیال وہاں رہتا ہے. تو میں ایک بار اس کو ملنے گیا تھا 2015 میں، تو تب میں نے کہا میں اسٹیشن بھی دیکھتا جاؤں، کیونکہ پھر پتہ نہیں کب موقع ملے گا. تو یہ اس ریلوے اسٹیشن کی تصویر ہے. یہ دیکھیے، وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ انگریزوں کو 2 قسم کے پسو تھے. ایک تو وہ تھا کہ وہ روس نے آ جانا ہے، وہ 19ویں صدی کا بخار تھا. 20ویں صدی چڑھی تو جنگیں عظیمیں لگنی شروع ہو گئیں، اور اس میں پھر جرمنز کا خطرہ تھا. تو یہ جو ہے یعنی 1935-36 کے قریب آ کے جب حالات خراب ہونے شروع ہوئے، اور پھر جب 1939 میں جرمنز نے مشرق کی طرف یعنی رخ کیا، تو انگریزوں نے یہ جتنے بڑے پل بنائے تھے، بڑے خوبصورت پل، اٹک کا پل، یہ آپ ایک تصویر میں دیکھ لیجئے، اٹک کا پل، اس پہ اپنا سکھر میں جو لینسڈاؤن برج تھا اس پہ، اور میرا خیال ہے خوشحال گڑھ پل پر بھی، ان تینوں پلوں پر انگریزوں نے باکسز انہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ڈبے ہوں گے بنائے ہوں گے کسی قسم کے، جو بارود سے بھرے ہوئے تھے.
کہ اگر جرمن آئے تو بس کھچ لا دھاگا اور پل اڑا دیں گے. وہ جرمنز کی مہربانی ہے کہ وہ آئے نہیں، ورنہ یہ جو ہمارے خوبصورت لینڈ مارکس تھے یہ چلے جانے تھے. تو اب پیسنجر ٹرین 291 نے تو کبھی نہیں چلنا جہاں تک میرا خیال ہے. اور چونکہ یہاں ہم میاں والی کی بات کر رہے ہیں، یہ سارا ضلع میاں والی میں ہے نا، یہ جو ماڑی انڈس کا ریلوے اسٹیشن ہے. یہاں ایک ریلوے اسٹیشن اور بڑا خوبصورت ہے اور وہ قلعہ نما ہے، اس کو پائی خیل کہتے ہیں، اور یہ اسی لائن پہ ہے جو اوپر میاں والی سے جاتی ہے اٹک کی طرف اور پھر راولپنڈی یا پشاور کو چلی جاتی ہے. یہ اسٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک قلعہ بند قسم کی چیز ہے، قلعہ نما آئٹم ہے. ایک پورا باقاعدہ ایک مورچہ بنا ہوا ہے اوپر، ٹرٹ پورا، اور اس کا آرکیٹیکچر بڑا خوبصورت ہے. اس کے نیچے وہ جو کاربیلنگ ہے وہ آرکیٹیکچرل خوبصورتی ہے ایک، یعنی وہ سادہ بھی بنا سکتے تھے. انگریزوں کی ایک بات تھی کہ جہاں فنکشنبلٹی کے اوپر خیال ہوتا تھا نا تو وہاں خوبصورتی کو بھی نہیں بھولا جاتا تھا. جیسے لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. تو یہ پائی خیل کا ایک ریلوے اسٹیشن ہے. باہر سے یہ اس طرح سے ہے، اور اگر آپ اس کے اندر جائیں تو جو اس کی اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے جہاں پہ اسٹیشن ماسٹر کا دفتر ہے اور ٹکٹ گھر ہے، ٹکٹ کی کھڑکی تو باہر ہے لیکن جو اندر ہے وہاں ایک بہت بھاری لوہے کا دروازہ لگا ہوا ہے جس کو گرا کے بند کر دیا جاتا تھا. پھر باہروں کوئی نہیں آ سکتا، اور اس کے اوپر گولی کا بھی اثر نہیں ہوتا ہوگا. چونکہ میں وہاں تھا تو میں نے کہا جی ذرا اتنے تھلے کر کے بھی سان وکھا دو چلتا بھی ہے کہ نہیں، تو وہ واقعی چلتا تھا. اور اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ جی آج بھی ہم لوگ رات کو اس کو بند کر دیتے ہیں جب ٹرین کا وقت نہ ہو. تو یہ 2 ریلوے اسٹیشن تھے جو کہ کافی دنوں سے دماغ میں پھنسے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ بھی آپ تک پہنچا دیے جائیں.